اللهم ربی زدنی علما والحقنی بالصالحین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ سورہ توبہ جو 9 نمبر سورت ہے، اس کی 33 آیت مقدسہ ہو گئی۔ آج 34 نمبر آیت کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ اس سے قبل بنی اسرائیل کے علماء آیت نمبر 31 میں ہم نے یہ سنا کہ رب کریم نے فرمایا عوام بنی اسرائیل نے اپنے پیروں اور اپنے علماء کو خدا بنا رکھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹے کو، بی بی مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا تھا کہ خدا واحد کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ پاک ہے اسے جو یہ ان کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ اب یہاں مزید ان بنی اسرائیل کے، کیونکہ نظام جو برباد ہوتا ہے ان لوگوں سے ہوتا ہے جن کے پاس اختیارات ہو، حکمران وقت شرابی کبابی بن جائے، علماء فرقوں میں بڑھ جاؤ، صرف ان کا کام مناظر، بڑے بڑے علماء میں سنتا ہوں ان کا کام صرف فرقواریت پہ کام آ رہا ہے کہ وہ ہم سے لاکھ گنا بہتر ہے، بڑے بڑے، لیکن وہ دین کی بات نہیں بتائیں گے کہ بنی اسرائیل جو ہے ہم پر اس وقت ظلم ستم کر رہے ہیں، ان کا سدباب کے لیے مسلمانوں ہم کیا سوچیں، نہیں اس پر بات نہیں کرے گا۔ ہمارے ملک پاکستان میں اسلامی قانون جو اسلام کے نام پہ بنا کیوں نہیں ہے، اس پر بات نہیں کرے گا۔ بھائی اس کے لیے سوچ تو رکھنی ہے نا، میں تو قدم تو بڑھاؤں گا نا۔ یہ بچہ بھی کل میرے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا، استاد جی تو نے کبھی ایسی بات کی تھی کہ ہم اس کے لیے آگے بڑھیں؟ اگر یہ ہم پر مسلط ہوئے، ہم کہتے ہو حکمران صحیح نہیں، تو اس کے تو اسباب تو ہوں گے، کیونکہ آپ نے تو ہمیں قرآن میں سورہ نمبر 3 میں آیت نمبر 26 میں پڑھایا تھا، سورہ آل عمران میں، قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیجئے اے سلطنت، اے دنیا کے مالک بادشاہ، مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء، جس کو چاہے بادشاہت عطا کرے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہے بادشاہت لے لے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے عزت سے سرفراز کر دے اور جس کو چاہے ذلت سے دوچار کر دے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تیرے اختیار میں سب کچھ ہے، تو ہر چاہت پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر چیز اللہ کے مشیت دائرے قدرت میں تو ہے، اور ہم علماء کے پاس اتنے اختیار نہیں ہے کہ میں صرف ایک مسجد کے اختیارات میرے پاس نہیں ہے، ایسے ہے نا، نہیں ہے میرے پاس، لیکن میرا قصور تو ہوگا اس میں کہ اختیارات کیوں نہیں ہے۔ وہ لوگ میرے لگام ادھر ادھر موڑتے ہیں جن کو نماز ہی نہیں آتی، جن کو صحیح بتاؤ تو کلمہ بھی نہیں صحیح پڑھ سکتے، لیکن اختیارات ان کے پاس، اس کی وجہ تو ہوگی، وجہ تو ہوگی۔ کریم اللہ ہم علماء کو وہ سے متحد کرنے کی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں بنی اسرائیل کے علماء کی کرتوت کو سنو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، ہمارے پٹھان کہتے ہیں لورے وے متا تا انگور وقت پکے دا، ساس جو کہتی ہے، ساس بہو کو جب سناتی ہے نا کہ اس کو کیسے ذلیل کروں، تو بیٹی کو مخاطب کر کے بات کرتی ہے، سوتی رہتی ہے، تمہیں وہ نہیں ہے، تمہیں فلاں نہیں ہے، تو کہتا ہے مقصود بیٹی نہیں ہے، بہو کو سنانا ہے۔ سمجھ شریف میں بات شریف آ رہی ہے کہ دیکھیں مسلمانوں، کل ایسے نہ ہو، حجۃ الوداع کی تقریر سنو، کہ کل ایسے نہ ہو کہ تم بھی یہ راستہ اپناؤ۔ آج ہم میں بڑا ہوشیار، عقل مند، دانا مولوی وہ ہے جس کے پاس بڑی گاڑی اور بڑا بنگلہ ہے،
اس سے پوچھو تم نے اپنی زندگی میں کام کیا کی، دین کی تبلیغ کتنی کی، کتنے لوگوں کو امامہ پہنایا، کتنے لوگوں کو داڑھی رکھوائی، کتنے لوگوں کو نمازی بنایا؟ بولے ہمارا یہ کام نہیں ہے، یہ ہم سے پوچھو ہم نے کتنے لوگوں کے جیبوں کو خالی کیا، کتنے بڑے بڑے لوگوں کو ہم نے پکڑا، اپنا گرویدہ بنایا، بڑے بڑے ہوٹلوں میں وہ ہمیں دعوتیں دیتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو۔ اللہ کی پناہ بولو، ہاں اللہ کی پناہ ایسے کھانے پینے سے بھائی۔ یہاں رب کریم نے فرمایا اے ایمان والو، بہت سارے علماء میں سے بنی اسرائیل کو علماء احبار، حبر کی جمع ہے، راہبن رہبان، یہ ان کے علماء اور پیر جو دنیا کو ترک کرنے والے جھونپڑیوں میں بیٹھے ہوتے تھے، اللہ کو یاد کر کر کے عبادت کرتے، اس کو رہبانیت ہے۔ ہمارے دین میں لا سرورت فی الاسلام، دین اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے۔ اچھا، یہ پریکٹیکل یہ بات سب جانتے ہیں جو یورپ و مملکت میں رہ چکے ہیں، انہوں نے دین میں بہت ساری بدعتیں نکالی تھی۔ کنہوں نے؟ بنی اسرائیل نے۔ بدعت بڑی میٹھی ہوتی ہے، مسلمان اس پر پھر لڑتے بھی ہے، وہ فرائض چھوڑو، یہ بدعت زبردست ہے، اللہ کی پناہ۔ مگر صحیح صحیح بولوں تو کوئی بھی لڑنے آئے گا، بولا ہمارے پیچھے پڑ گیا، تیرے جیب سے جاتی ہے، اللہ ان کے شر سے بچا، آمین۔ وہ بڑے مشہور ہیں لیکن ان کو دیکھو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ توفیق ہی نہیں دیتا، سب کچھ نیک اعمال اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بدعت بنا لی کہ یہ ہمارے جو گرجوں میں ہوتے ہیں، یہ جو رہبان ہیں، یہ شادی نہیں کریں گے، یہ دنیا سے کنار کش رہیں گے، سب سے زیادہ بدکاری وہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے سنا ہے وہاں کے رہنے والوں، وہ لوگ بچوں کو بھی پکڑ کے بدکاری کر کے قتل کر دیتے ہیں۔ اب ان پر پابندی بھی ہے کہ بھئی تو مولوی، تو شادی نہیں کرے گا، لیکن انہوں نے ظاہر کچھ اور باطن، اب اللہ نے جو قانون بنایا اس پر چلو۔ ہاں اللہ اکبر کبیرہ۔ بہت سارے بنی اسرائیل کے علماء اور پیروں میں سے وہ ضرور لوگوں کا مال کھاتے ہیں ناحق، باطل طریقے سے۔ اب دیکھیں، میں اس مسجد میں امام ہوں، خطیب ہوں، شیخ القرآن ہوں، آپ تو بولیں گے کہ یہ بھائی کچھ زکوٰۃ خیرات ہو، بہت سارے بچوں اور بچوں کو پڑھاتا ہے، ان کے حوالے کر دو۔ امام سے تو جان، تیرا رب جانے۔ ادھر سے امام صاحب نے بولا آنے دے، میں نے وہاں پہ ایک بنگلہ خریدا ہے، اس کے پیسے پورے کرنے، ادھر دوسرے سے گاڑی کی بات کی بھی، اس کے پیسے بھی تو پورے کرنے، چونکہ میں تمہارا کام کرتا ہوں لہذا یہ میرا حق ہے۔ بھائی اس نے تو اس نیت سے نہیں دی کتاب بنگلہ بنائے، اب اس نے تو اس نیت سے نہیں دی، اس نے بولا آپ بچوں کو تربیت کریں، بچوں کو دے دیں، ان کے کپڑے، ان کے یونیفارم، غریب بچے ہیں ان کے داخلے، ان کی فیس دے دیں۔ اور آپ نے صحیح یہ وہ بنا لیے، بس ایکوں کو بک پکڑا دی کہ تو بھی چندہ کر، تو بھی چندہ کر، ہاں تو 20,000 دن میں کرے گا، 10 تیرے 10 میرے، جا مزے کر، اور 10 میں پھر 2,000 مدرسے کے، 8 میرے جیب میں، چندہ جیب کے اندر، میں بھاگ دوڑ کر رہا ہوں نا، اللہ کی پناہ، اللہ کی۔ ٹھیک ہے، آپ دین کے خادم بقدر ضرورت لیں، یہ نہیں ہے، ورنہ یہ پریکٹیکل مجھے پتہ ہے جو میں کہتا ہوں نا، اس کے ساتھ چند آ گیا کہتے ہیں ہم بس یہ تو میرے لیے ایسے جیسے ماں کا دودھ، اب وہ تھوڑی پوچھے گا کہ وہ کہاں لگا ہے۔ اب مجھے ویسے بھی بہت سارے بہانے آتے ہیں، میں نے تو مدرسہ بنایا اس لیے، یہ سب سے میں نے بولا ان سے چور بھی اچھے، ان سے ڈاکو بھی اچھے، سب ان سے اچھے، ایسے مولویوں سے جو انہوں نے علماء کو بدنام کر کے در در کے چندے مانگتے رہتے ہیں۔ میں نے بولا کام تم کرو، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مسجد نبوی میں سب سے پہلے مدرسہ بنا تھا، صفہ، کس قدر طلباء تھے، ذمہ داری کس پر تھی؟ حضور علیہ السلام پر نا، لیکن کیسے کھلایا اور پلایا، اسے کل آپ نے درس دیا نا کہ جتنا بھی مال آتا تھا رات سے پہلے سب، صرف پھر ان کے خلفاء کو، ان کے شاگردوں کو دیکھو کہ وہ پھر
جہاں رہتے ہیں پوری دنیا میں انہوں نے جہاں جہاں تک ان کی رسائی تھی لوگوں کو معمور کیا، دیکھ لیں کوئی بے روزگار نہ ہو بھلے غیر مسلم ہو، ہمارے رعایا میں بھلے غیر مسلم ہو۔ ایک بوڑھا شخص تک پتہ نہیں کس کا واقعہ میرے ذہن میں ہارڈ ڈسک میں تھوڑا سا موجود ہے، تو بھیک مانگ رہا تھا، تو کون سے خلفاء راشدین میں کون ہے، بولے یہ کیوں؟ بولا اس کا جو ہے نا، اس کو جو ہم وہ دیتے ہیں حکومت وقت دیتے ہیں نا، ایک تو ہماری حکومت، یہ تو لے نہ لے تو بہت بڑی بات ہے، ہاں یہ تو اس کا تو بس چلے تو کھال بھی اتار لے، ہاں یہ تو تیری ڈگری ہے، اگر میرٹ کے حساب سے اب کسی بھی آ جائے۔ بولا نہیں قائد اعظم بابا جی، پہلے گھر بار بیچ کر، بیوی کے زیورات بیچ کر، امی کے زیورات بیچ کر، پہلے جیب ہم پیسہ تیرا پہلے ہمارے جیب کے اندر، اس کے بعد تو ہمارے کنٹرول میں اندر۔ اب یہ تو بھائی اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو فرمایا اس کا وظیفہ بڑھا دو نا، کہ بھیک نہ مانگے۔ جنہوں نے غیروں کو کھلایا اپنے تو چھوڑے، جنہوں نے کہا کہ اگر فرات کے کنارے پہ کوئی بکری بھی مرے گی بھوک سے تو مجھ سے پوچھا جائے گا۔ اے شرابی اور کبابیوں، دور دوسرے ممالکت میں بنگلے اور کھربوں روپے پاکستان کے خزانوں سے لے جانے والے، ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ ہم پاکستانی بھوک سے مر جائیں گے، ہم ماں کے پیٹ میں تھے، ہمارا رزق اللہ کریم نے مقرر کر دیا۔ وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقھا ان رزق لیطلب العبد۔ رزق انسان کے پیچھے ایسے آتا ہے جیسے اس کی موت، اور جو تقوی پرہیزگاری کرتا ہے رب فرماتا ہے اس کا رزق وہاں سے آ گیا جس کے گمان بھی نہیں ہے۔ لیکن ان مولیوں نے لوگوں کے سامنے دین رکھا۔ اب انہوں نے یہ جو سورۃ نمبر 42 میں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تو حق اور باطل کو کیوں ملا رہے ہو، تم حق کیوں چھپاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ یہ نبی برحق ہے، یہ کلام اللہ کا برحق ہے، تم پھر بھی یہ کرتار کر رہے ہو۔ وہاں سورہ بقرہ کے دوسرے پارے میں آتے ہیں 159 نمبر آتے اور 174 نمبر آتے، اس میں بھی ان کا کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، یہ دیکھیں یہ آیت مقدسہ ہے کہ انہوں نے، یہ بنی اسرائیل کے پیر اور علماء ہیں کہ کس انداز سے انہوں نے دین کو چھپایا، کس کے لیے؟ پیسہ بڑی چیز ہے ان پر۔ انہوں نے بولا اگر ہم انہیں حق کہیں تو یہ تو ان کے پیچھے چلے جائیں گے، ہماری پیری مریدی کہاں، اتنے مرید ہم نے مشکل سے جمع کیے ہیں، تو قرآن میں تحریف کر، توریت اور اس میں تحریف کر کے کہ یہ نبی نہیں ہے، وہ ایسے وہ ایسے، عوام کو کیا پتا۔ یہ دیکھیں کریم مولا نے فرمایا ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، اس کے بعد کہ ہم نے لوگوں کے لیے کھول کر ان کو بیان کر دیا، اور ان لوگوں پر کتاب میں ہم نے بیان کر دیا، ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے، سوائے اس کے جو توبہ کرے اور اصلاح کرے اور ظاہر کر دے، بیان کر دے۔ جو انہوں نے چھپایا اللہ فرماتے ان کی توبہ قبول کر دیں گے۔ توبہ کرو، اللہ تو غفور رحیم ہے۔ آگے دیکھیں 174 نمبر آیت میں نے پھر بتائی، اس کے بعد یہاں دیکھیں کریم مولا نے فرمایا، یہاں پھر وہی آیت ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون بہ ثمنا قلیلا، اللہ کے نازل کردہ احکاموں کو کتابوں میں چھپاتے ہیں، اس کے بدلے تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں ڈالتے۔ ارے قیامت ان کا رزلٹ ہوگا، اللہ ان کے ساتھ کلام نہیں فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، اور مغفرت کو عذاب کے بدلے کس چیز نے انہیں آگ پر صابر بنایا۔ اور آگ جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہو۔ سورہ ال عمران میں آیت نمبر 187 ہے غالباً، اب دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ ال عمران میں 187 یہ ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ
جلیل القدر تابعی ہیں، تو مدینہ طیبہ میں رہتے تھے۔ یہ ہے اچھا 187۔ تو عبد الملک سلیمان بن عبد الملک یہ مدینہ طیبہ ہے، یہ دیکھیں یہ یہ ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ لی جنہیں کتابی کہ تم ضرور اس کتاب کو، بعض مفسرین نے لکھا کہ اس نبی کے شان کو، اوصاف حمیدہ کو ضرور لوگوں کو پہنچانا ہے، بیان کرنا، اس کو چھپانا نہیں ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی پیٹھ پیچھے پکڑا۔ تو وہ سلیمان بن عبد الملک جب آئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی تابعی ہے مدینہ طیبہ؟ بولا ہاں ہے۔ ابو حازم کو لے کر آئے، بولے یہ ہے۔ بولے یہ کون سی بے وفائی ہے، جفاکاری ہے کہ میں آیا ہوں اور مدینہ کے بڑے بڑے لوگ آپ آئے نہیں؟ بولے اس میں جفاکاری کیا، میں نہیں جانتا، میں وہ چونکہ نیک انسان تھا، تو اللہ والے جو ہے نا وہ دنیا داروں سے تعلق نہیں جوڑتے۔ تو پھر اس نے سوالات شروع کر دیے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ تو اس نے بولا اگر کردار برا ہے تو ایسے ہی تمہارا پھر حشر ہوگا جیسے کسی کا غلام بھاگ جائے، پھر اس کو گرفتار کر کے اپنے آقا کے سامنے لایا جائے۔ اگر تو باغی ہے تو آؤ کتئے پا دنیا کے باغی لرب ونابا، تو پھر تو تیرا گور، تیرے کفن، پھر تو تیرا وہ حشر ہوگا، یاد رکھو گے۔ اور نیک انسان بولا وہ ایسے خوش ہوتا ہے جب قبر میں جاتا ہے، جب آخرت کی منزل آتی ہے، جیسے کوئی مسافر اپنے وطن اپنی عزیزوں میں آ رہا ہوتا ہے تو بڑے خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ تیاری کر کے آتا ہے نا۔ یونیورسٹی سے A1 گریڈ حاصل کرنے والا گھر آتا ہے تو خوش ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ لیکن جو فیل ہونے کا چہرہ دیتا ہے وہ کہتے ہیں یار کہیں وہ رزلٹ سے پہلے بھی اس کو تو پتہ ہے رزلٹ ایسا، بولے کوئی ایسے کوئی چیز ہو جائے نا یہ رزلٹ جل جائے تاکہ لاپتہ ہو جائے، کبھی تو کہتا ہے ایسے چلو خودکشی کر لیتا ہوں، پھر وہ کہاں آنے کو تیار ہے کہ آج تو شرمندگی کا دن ہے۔ پھر کہ ہمارے بڑوں کے ساتھ کیا، بولا انہوں نے یہ کیا، ان کے ساتھ یہی ہوگا، ظلم و ستم کیا، یہ کیا۔ انہوں نے بولا اللہ کی رحمتیں بھی تو بہت ہے، اس نے بولا نہیں، اللہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، ہر کسی کے لیے اللہ کی رحمتیں نہیں ہیں، وہ محسنین کے لیے۔ تو اس نے پھر بڑی باتیں سنی، بہت لمبا واقعہ علامہ قرطبی نے لکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہم سے اللہ نے پھر وہ کچھ مال دولت دینا چاہتا تھا کہ بڑی اچھی صحیح باتیں انہوں نے بتائی۔ اس نے بولا یہ آپ کے جیب میں مال ہے بیت المال کا، یہ میرا حق نہیں ہے، میرے فرائضوں میں سے کہ میں حق گوئی کروں، کہ میں آپ کو حق بیان کروں، کہ اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ، تو یہ تو بیان کرو، یہ تو اللہ کا حکم ہے، تو میں نے کون سا وہ کیا؟ بولے نہیں یہ ہم نہیں لکھ سکتے۔ تو یاد رکھیے یہاں اللہ کریم فرماتے ہیں ان لوگوں کو روکتے تھے، دین اسلام سے بھی روکتے تھے، اور اس کے باوجود ان سے پیسے بھی بٹولتے تھے، یعنی ان کی دنیا بھی انہوں نے کیا، کس نے؟ پیروں نے، علماء نے برباد کی، اور آخرت بھی برباد کر دیا۔ جب ڈرائیور برباد ہو جائے، نشہ کر لے، گاڑی چلائے، تو سواریاں کا منزل تک پہنچ جائے گی، دو جگہ پہنچو گی، دو جگہ ہے نا، یا قبرستان اور یا ہسپتال، بس۔ سمجھ شریف بات آ رہی ہے نا؟ جب ڈرائیور ایسے ہو تو پھر سواریاں منزل تک نہیں، یا تو قبرستان پہنچ گئی یا ہسپتال پہنچے گی۔ جب مولوی 2 نمبر ہو گئے پھر برباد، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گیا۔ ادھر بولے گا ادھر ذرا پیسہ پھینک دیکھ لینا، ارے تو مولوی ہے تو اس طرح بھکاری بنتا ہے، بھکاری بنا ہوئے، تمہیں اللہ کے ذات پر خود بھروسہ نہیں ہے، لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے رو رہے، اور کبھی رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر آنسو بہائے؟ اللہ سب سے غیرت مند ہے، جو اللہ کی دین کے کام کرتے ہیں وہ غیرت کے ساتھ کھانا کھاتا ہے، غیرت کے ساتھ جھکتا ہے۔
اب فاسق و فاجروں سے چندہ لے لے کر اس کے سامنے جی جی جی، پھر اگر وہ بے نمازی ہے تو ہاں بے نمازی کے خلاف نہیں بول سکے گا، اگر وہ بدکار ہے تو بدکاروں کے خلاف نہیں بول سکے گا. اس کی بیماری وہ بلا کہ میرے اندر یہ بیماری ہے، پھر یہ ہوشیار رہتا ہے کہ یہ سیٹھ جی ناراض نہ ہو ورنہ چندہ بند ہو جائے گا. ہاں وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی پھر اس سے خرچ نہیں کرتے اللہ کے راہ میں، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیں، خوشخبری سنائیں. اللہ اکبر. یہ طنز کے طور پہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بولے ایسے نہ کرو ایسے نہ کرو، وہ ایسے کرتا رہتا ہے، رزلٹ برا آتا ہے نا، پھر کہتے مبارک ہو مبارک، میں نے تو تمہیں پہلے سمجھایا تھا. انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے. آج چونکہ طبیعت میری ناساز نزلہ زکام ہے، لیکن میں اکثر ایک شعر پڑھتا ہوں تو کبھی کبھی پریکٹیکل انسان کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی کہ الفت میں برابر ہے وفا ہو یا جفا ہو، ہر چیز میں لذت ہے مگر دل میں مزہ ہو. تو میں نے بولا دیکھیں ایک مثال میری ذہن میں آ گئی. ابھی میں نماز پڑھا رہا تھا کہ بیٹا بھی کہہ رہا تھا، یہ بھی کہہ رہے تھے اب طبیعت خراب ہے درس نہیں دینا. تو میں سوچ رہا تھا کہ ایک ہیرونی، ایک نشے والا، وہ بیمار بھی ہو، اس کو سردی بھی لگ رہی ہو، تو کیا وہ اپنے نشے کے طلب میں رہے گا یا نہیں؟ بھلے کیا ہی تکلیفیں ہوں، آپ نے دیکھے ہوں گے اللہ کی امان. تو میں نے بولا ان کو لذت جو ہے نا نشے میں ہے. اب لوگ مارے، ادھر آپ پکڑے مسجد میں پنکھا اتارے، مارو مارو. بولا ہماری توبہ یہ غلطی ہوگی، میں ایسا نہیں کروں، یہاں سے نکلے گا دوری مسجد میں گزرے گا. وہ اپنے کیونکہ ہر چیز میں لذت ہے مگر اس کو جو ہے نا وہ کہتے بس نشہ میری جان ہے، ماں باپ بھی قربان ہے، ہاں ہڈیاں ٹوٹے ہیں، ذلت ہو، کپڑے خراب ہو. اب ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ اس کی چاہت، کبھی اس نے دیکھا شیشے میری حالت کیا ہے، میری مونچھیں کہاں آ رہی ہیں، یہ میرے بال کیا ہو رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے. کبھی سوچا اس نے؟ فٹ باتوں پہ سو رہے ہوتے نا، کبھی اس نے سوچا میں برا لگ رہا ہوں؟ کیوں کہ حد جنون تک اس نے ایک چیز کو چاہا، اپنی ہستی کو مٹا دو. اس نے بولا میں نے بولا ابھی دیکھیں ہمارے تھوڑا سر میں درد ہو گیا، نماز کی چھٹی بھائی، درس کی چھٹی بھائی، یہ کیا ہے یار؟ تو دنیا کا وہ ہیرونی تو لگا ہوا اپنے ہر حال میں، اب تو تھوڑا سا بہانہ مل گیا بھائی چھٹی کر لے. وہ مقتدی کو دیکھا بس سر میں درد تھا نا، تھوڑا سا تکلیف تھی اس لیے نماز پڑھانے نہیں آیا. والے ٹھیک ہے آرام کرے آرام کرے. ہاں وہ تھوڑی بولیں گے کہ بھائی کیوں، بولے نہیں آرام کرے کوئی بس. تو بھیا نماز گھر پڑھا یا ادھر ہے؟ بعض تو ایسے ہوتے ہیں وہ تو ویسے بھی نہیں پڑھتے، وہ تو کہتے ہیں میں نے یہاں پڑھا نہیں ہے، جب چھوٹی ہوگی تو پڑھتے ہی نہیں. کریم مولا سے دعا ہے کہ علماء اسلام، پیران اسلام، رسول اللہ کی امت کی وہ ایسے کردار ادا نہ کرے جو بنی اسرائیل کے علماء نے ادا کیا تھا. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں یہ ہوں گے 2 نمبر پیر، 2 نمبر علماء. سوشل میڈیا پر بھی بہت آتے ہیں، ان کا کام ہے. مجھے تو اتنا غصہ آتا ہے، میں نے بولا پریکٹیکل تیرے تک میری رسائی ہو نا تو میں تیرے کو صحیح سمجھاتا کہ تو یہودیوں کو خوش کر رہا ہے یا یہ مسلمانوں کو وہ پہنچا رہا ہے. ایک ذلیل کر لگا ہوا ہے، ابھی ینگ لڑکا تھا، اچھا خوبصورت منہ سے چھوڑی ہوئی تھی. اب بولا یہ جو تم نیت کرتے ہو کہ عشاء کی نماز پڑھتا ہوں اللہ کے لیے، بولا یہ تو نماز نہیں ہوتی. میں نے بولا اس کو پتہ نہیں کہاں سے کجلی ہو گئی ہے. اب یہ نہیں، یہ شیطان اس کے پیچھے بھی پڑا ہوا ہے کہ تو چلو لوگوں کو ایسے گمراہ کر دے. اب بھائی عوام کو کیا پتا؟ بولے گا اللہ اکبر کیا کر رہے تھے، میں نے تو ایسے کیا نیت کی، میں نے تو مولوی صاحب نے نیت سے منع کیا تھا. بھئی یہ تو علماء سمجھتے ہیں نا کہ وہ دل میں سوچ رہے تھے کہ ابھی 4 فرض پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے وہ تو یوں کریں گے اللہ اکبر تو ٹھیک ہے. لیکن عوام کو یہ تھوڑی بھی شعور ہے، وہ تو پریکٹیکل بولیں گے نا، ورنہ تو وہ بولیں گے. اب ان سے پوچھے، بولا جا نماز پڑھو لیکن کچھ نہیں بولنا، اللہ اکبر. ابھی کتنے پڑھوں وہ سوچتا رہے گا کہ 2 پڑھوں 4 پڑھوں. اب اس کو پریکٹیکل یہ بتا رہا ہوں، اگر یہ کیمرے کی آنکھ وہاں پہنچا رہی ہے اس شیطان کے طرف تو یہ سن لے. ہاں جو بھی اس طرح حرکتیں کر دے وہ شیطان ہے. ہاں بڑی مجبوری کی وجہ سے یہ کہتا ہوں. تو اس کو بولے جا پر نماز پڑھو، وہ آگے بولے اللہ اکبر کتنے پڑھوں یار، یہ تو مولوی صاحب بولا کچھ بولنا نہیں ہے. اگر 4 پڑھی، بولے تو نے 4 کیوں پڑھی، تو نے نیت کی تھی کیا؟
نہیں آپ نے تو نیت سے منع کیا تھا. بھائی میں نے تو اس نیت سے تھوڑی منع کیا تھا کہ دل کا اب ارادہ تو کر لیتا. وہ دل کا ارادہ کیا ہوتا ہے؟ میرے ایک بھائی ہے تو امارات میں رہتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں آپ کچھ بات ایسے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا کیا مقصد ہے. کل میں وہ حج تمتع کے بارے بولے حج تمتع کیا ہوتا ہے, تو پھر میں نے اس کو بتایا حج قران ہے, یہ حج تمتع یا حج افراد ہے. جہاں سے جاتے پہلے احرام باندھتے, پھر عمرہ کرتے, پھر احرام کھول دیتے, اور پھر 8 ذی الحج کو حج کا احرام باندھ دیتے, یہ حج تمتع ہے. اور ایک ساتھ بس حج اور عمرے کا احرام باندھ کی نیت کر لیتے ہیں, اور طواف اور سعی کر کے پھر احرام نہیں کھولتے, ساتھ حج بھی کر لیتے ہیں, پھر احرام کھولتے. حج قران ہے. اور وہاں کے رہنے والے وہ صرف 8 ذی الحج کو یا جو ہے نا یوم عرفہ کے دن وہ سیدھے وہاں پہ چلے جاتے ہیں عرفات, معلوم وہ صرف حج کے لیے حج افراد ہے. سمجھ شریف بات آ گئی. تو عوام کو اب یہ کیا پتا, وہ بولے گا کیا پڑھ کر آئے ہو, بھئی آپ نے منع کیا تھا نیت نہیں کرو. آپ تو یہ سمجھا رہے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام نے کہا نیت کی تھی اور صحابہ نے کہا نیت کی. ہم کہتے ہیں عوام ہے, یہ عجم, ان کو سمجھانا پڑتا ہے. کریم اللہ سے دعائے دین اسلام میں عوام میں انتشار, ان کے ذہنوں میں انتشار پیدا نہیں بلکہ آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے عوام کو نمازی بنانا, حرام سے بچانا, حلال رزق کی ترغیب دلانا, والدین کی خدمت کرنا, اور رسول اللہ کی امت سے وفاداری, انہیں بھلائی پہنچانا, اور اپنے فرائض کو پورا کرنا, اور خواہ مخواہ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا نہ کرنا. یا اللہ توفیق عطا فرما. صلی اللہ علیہ وسلم محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ.